بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نوح مکیہ۔ سورہ نوح جو مکی سورہ مبارکہ ہے، تلاوت اور نزول کے اعتبار سے اس کا سیم نمبر، یعنی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 71 ہے، اور تلاوت کے اعتبار سے بھی نمبر 71 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سیدنا نوح علیہ السلام کے نام پر اللہ نے نازل کی۔ پچھلی جو سورہ المعارج کل ہماری مکمل ہوئی تھی، مفسرین نے اس سورت کے ساتھ اس کا جو ربط بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کر اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ صراط مستقیم پر نہیں آتے، ہدایت کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ نے کہا تھا کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان کی جگہ بہتر لوگ لیں۔ تو اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی قوم کا ذکر کیا جس کو اللہ نے یعنی ان کو ختم کیا، یعنی یہ پہلی بار ہوا تھا جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے، جب سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں، تو اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں۔ پہلی قوم جس کو اللہ نے بدلا، یعنی جس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اس لیے اس پچھلی صورت کے ساتھ اس کا یہ ربط ہے کہ اب اللہ نے بطور مثال اور بطور ایگزامپل اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ بھائی جب کوئی قوم صراط مستقیم پر نہیں آتی تو پھر اللہ ان کو کیسے بدلتا ہے، اور وہ اللہ کا بدلنا کیا ہے کہ اللہ اس قوم کو ہلاک اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور ان کی جگہ نئے لوگ لے آتا ہے۔ پھر اگر وہ نئے لوگ کسی وقت میں آ کے پھر گمراہی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ پھر ان کو بدل ڈالتا ہے۔ تو اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ یہ ربط مفسرین نے بیان کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث میں باتیں میں ملتی ہیں کہ یہ کب اللہ کے پیغمبر بنے، تو اس کے بارے میں ایک صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کتنی دیر بعد آئے، یا درمیان میں کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عشرہ قرون۔ عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10 قرون، قرن سے، قرن کی جمع ہے، قرن کہتے ہیں زمانے کو۔ بعض لوگ اس سے مراد صدی لیتے ہیں، اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ صدی، لیکن صدی ہوتی ہے 100 سال، لیکن یہاں پہ 100 سال مراد نہیں ہے۔ قرن ہوتا ہے ایک نسل، پھر دوسری نسل، پھر تیسری نسل، تو اس طرح 10 نسلیں بنتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے پیغمبر بنے ہیں، ان کو مبعوث کیا گیا ہے، تو درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 10 قرون کا۔ اور اس وقت لوگوں کی عمریں کیا تھی؟ 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال۔ تو ایک نسل تقریباً 2، 3، 4 یا 5 یا ہزار سال تک چلی ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو اس اعتبار سے اگر ہم 10 قرن لیں تو یہ کئی ہزار سال بنتے ہیں۔ اتنے کئی ہزار سال بنتے ہیں۔ البتہ کچھ مورخین اور کچھ مفسرین نے یہ دورانیہ جو ہے وہ 5000 سال بتایا ہے، یعنی ایک اندازہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کتنے بتائے؟ 10 قرون بتائے، 10 زمانے بتائے۔ وہ 10 زمانے آپ ایوریج نکالتے ہیں 400 سال یا 500 سال عمروں کے حساب سے، تو پھر بھی وہ 5000 کے قریب تو بہرحال کئی ہزار سال کا درمیان میں ایک گیپ ہے، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا۔ اور مستدرک حاکم کی روایت یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 10 زمانے کے لوگ تھے یا 10 نسلیں تھے، یہ سب کے سب شریعت قائم کی، یعنی دین
اسلام پر، عقیدہ توحید پر. یہ پہلی قوم تھی نوح علیہ السلام کی جو صراط مستقیم سے ہٹی اور شرک میں مبتلا ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو مبعوث ہوا. تو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آلریڈی ایک اللہ کے رسول اور پیغمبر آ چکے تھے، لیکن وہ صرف نبی تھے، اور وہ ہے سیدنا ادریس علیہ السلام. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو پردادا تھا، یعنی دادا کے والد محترم، اور پھر اس سے اوپر آگے نسل. تو باقاعدہ صاحب شریعت حدیث کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، جن کو سب سے پہلے باقاعدہ شریعت دی گئی اور باقاعدہ ان کو قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا گیا. تو اب ذرا اس سورہ مبارکہ کے اوپر آپ غور کریں. اس سے پہلے پیچھے ہم ابھی پڑھا تو نہیں ہے، لیکن وہ جگہوں پہ ان کا ذکر ہو چکا ہے. لیکن اس سورہ مبارکہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی اور موضوع بیان ہی نہیں ہوا، صرف نوح علیہ السلام کی بات ہوئی ہے یا ان کی قوم کی بات ہوئی ہے بس. باقی جگہوں پہ ضمناً باتیں آئیں گے یا واقعہ آیا بھی ہے، تو پہلے کسی پیغمبر کا، پھر دوسرے کا، پھر ان کا، تو اس طریقے سے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اِنَّا بلا شبہ یقیناً، اِنَّا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلا شبہ یقیناً. ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلہ یرسل کا مطلب بھیجنا. ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اِلیٰ کا معنی ہوتا ہے طرف، قوم ہی، قوم کا معنی قوم ہی، اس کی قوم، یعنی اس کی قوم کی طرف. بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اب ساتھ ہی اللہ نے وہ مقصد بیان کیا بھیجا کیوں، فرمایا انذر کہ وہ ڈرائے، کہ وہ ڈرائے قوم کا، اپنی قوم کو. قوم کا منع قوم، کا منع اپنی قوم کو. انذر کہ تو ڈرا قوم کا، اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، من منع سے، قبل منع پہلے، اس سے پہلے، ان یاتیہم کہ آئے، یہ یاتیہ کا معنی ہوتا ہے آنا، ہم ان کے پاس، ان پر عذاب علیم دردناک عذاب. کیونکہ اب یہ قوم شرک کی طرف چل پڑی تھی. اس سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں، جتنے بھی زمانے کے لوگ تھے، وہ سب کے سب دین اسلام پر تھے، عقیدہ توحید پر تھے. یہ پہلی قوم تھی جس میں شرک شروع ہوا اور یہ صراط مستقیم سے ہٹ چکے تھے. لہٰذا ان کو پیغام اور میسج دیا گیا سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے کہ آپ اس عذاب سے پہلے واپس آ جائیں، صراط مستقیم کی طرف پلٹ آئیں، عقیدہ توحید کو اختیار کر لیں، ورنہ تم پر دردناک عذاب آئے گا. تو یہ ڈرانا تھا. تو ترجمے کے اوپر دوبارہ غور کریں. بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ تو اپنی قوم کو ڈرا، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے. جیسے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اور وہ کس چیز سے ڈرایا تھا؟ وہ عذاب نار سے ڈرایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے واپس آؤ. صاف ظاہر ہے وہ گڑھے کے جو جہنم کا گڑھا ہے اس کے کنارے پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ تم شرک اور کفر پر کھڑے ہو. ادھر موت واقع ہوگی اور اس کے اندر تم گر جاؤ. لہذا اگر مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے ہو، کلمہ پڑھ لیتے ہو، عقیدہ توحید اختیار کر لیتے ہو، تو تم اس گڑھے میں گرنے سے کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ. تو یہ بات اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم تک پہنچایا. انہوں نے کیا کہا؟ قال
انہوں نے کہا یعنی نوح علیہ السلام یا اے میری قوم، یا اے میری قوم، انی بلا شبہ میں انک ہوتا ہے بے شک یا بلا شبہ، اور یا نسبت بلا شبہ میں لکم لفظ میں تمہارے لیے نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا، نذیر اور اس کے فاعل سے، اور مبین کہتے ہیں کھلا واضح طور سے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی رعایت کر رہا ہوں یا میں کہوں کہ نہیں چلو خیر ہے معاملہ چل جائے گا، نہیں، میں تمہیں واضح طور سے ڈرا رہا ہوں اور ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اگر تم باز نہ آئے تو پھر اللہ کا عذاب تمہارا منتظر۔ فرمایا انہوں نے کہا اے میری قوم بلا شبہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اور ساتھ ہی کیا کہا اعبدوا اللہ، یہ وہ بنیادی دعوت ہے جو تمام انبیاء نے کی، عقیدہ کوئی، یعنی پہلا پوائنٹ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کی عبادت، کیونکہ اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا ہی اللہ نے عبادت کے لیے کیا ہے، لہذا عبادت اس کی ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوا یعنی واتقوہ ہے وہ سے مراد اللہ، اور واتقوا کا معنی کیا ہوتا ہے ڈرنا، اور اس سے ڈرو، اور اس سے ڈرو، یہ اشارہ کی کیا کیونکہ جو انہوں نے 5 بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے جن کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں آئے گا، ہم پڑھیں گے، تو وہ ان سے ڈرتے تھے، جیسے آج ہمارے کئی بھائی کلمہ پڑھنے والے وہ مختلف بزرگوں سے ڈرتے، اچھا جی اس بابے کے بارے میں آپ نے یہ بات کی تو آپ کی ٹانگ توڑ دے گا، یہ جی آپ کا بازو توڑ دے گا، یہ فلان کا کر دے گا، تو میں ایک لطیفہ ہی آپ کو سنا دیتا ہوں، لطیفہ نہیں ہے لیکن ہے حقیقت۔ ایک دفعہ یہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے، پتہ نہیں 16-17 کی بات، تو ہمارے علاقے کے اندر وہ ایک ہماری فیملی کے کہہ لو کہ وہ چیئرمین کی سیٹ میں لڑ رہے تھے، تو مقابلہ تھا وہ جو ہوتے نہیں ہے وہ نسل در نسل پیر ان کے ساتھ، تو ایک جگہ پہ پمپ پر ہم گئے تو پٹرول ڈلوانا تھا، تو وہ پٹرول پمپ کا جو اونر تھا نا، مالک تھا، اس نے والد محترم سے، میرے استاد محترم بھی تھے، فوت ہو گئے رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، تو وہ بھی صاحب، تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی سرکار جی وہ کی صورتحال، ابو نے کہا کہ انشاءاللہ اس دفعہ پیرانو ہرا دی طرح تک گو بھی اگے آندے اللہ تو معافی منگو، پیرانہ مقابلہ کرتے ہو، یعنی یہ ہماری حالت ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی ویسی بات کریں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی ہم نے وہ درجہ جو اللہ کو دینا تھا وہ ہم نے پیروں کو دے رکھا ہے، اور یہی بات ہے جو اللہ نے سورہ البقرہ کے اندر بھی بیان کی ہے، وہ اللہ کے سوا جن کی بات کرتے ہیں نا ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں، اس قدر ان سے وہ محبت۔ تو بہرحال فرمایا کہ واتقوا اور اس سے ڈرو، یعنی یہ جو بت تم نے بنا رکھے نا کہ یہ ناراض ہو جائے گا، یہ فلاں کر دے گا، یہ فلاں کر دے گا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا کس سے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، وَأَطِيعُونِ اور میری اطاعت کرو یا میرا کہا مانو، کیونکہ یہ مشروط اللہ کی اطاعت کے لیے پیغمبر کی اطاعت شرط، اور حقیقت میں پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یعنی ہمارے آخری نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جو میرے اس پیغمبر کی اطاعت کرے گا وہ میں اللہ کی اطاعت کرے گا، وہ میں اللہ کی اطاعت کرے گا، کیونکہ انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ان کو پیغام دے کے بھیجنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس لیے فرمایا میرا کہا مانو، میرا کہا کیا ہے؟ ایک اللہ کی بات کرو، میرا کہا کیا ہے کہ اس اللہ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، یہ جو 5 تم نے بڑے بڑے بنا رکھے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کہا مانو کیا ہے کہ جیسے میں تمہیں کہتا ہوں ویسے زندگی بسر کرو، جیسے میں خود زندگی بسر کر رہا ہوں میری زندگی کو تم رول ماڈل بناؤ اور میری زندگی کو تم بھی فالو کرو، میرا اسوہ حسنہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، تم اس پہ چلو، تو یہ ہے
وَأَطِيعُونِ اور میرا کہا مانو یا میری اطاعت کرو. دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک اللہ اور اللہ کے پیغمبر، جن کی اطاعت غیر مشروط ہے. جن کی اطاعت کیا ہے؟ غیر مشروط ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو کہیں وہ ہم نے مانا. اس کے علاوہ ہمارے والدین بھی ہیں تو ان کی اطاعت بھی مشروط ہے. وہ مشروط کیا ہے؟ یعنی کہ اس کو آپ انگلش کے طور میں کہہ سکتے ہیں کنڈیشنل ہے. وہ کنڈیشنل کیا ہے؟ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق تمہیں کہیں تو تم نے ان کی بات ماننی ہے، اور جب والدین بھی کتاب و سنت کے خلاف کہے تو ان کی بات نہیں مانی. معروف میں ان کی بات مانی ہے، اللہ کی نافرمانی میں ان کی بات نہیں مانی. تو باقی آپ کا امیر بھی ہے، اس کی اطاعت بھی صرف معروف میں، برائی میں اس کی اطاعت نہیں ہے. اس کے اوپر کئی دلائل موجود ہے، لیکن میں نے اشارہ تو بات کی ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، وہ معاف کر دے گا. یغفر لکم، کون؟ اللہ. جب اللہ کی عبادت کرو گے، اس سے ڈرو گے، میری اطاعت کرو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ تمہیں کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. یعنی جو شرک تم اب تک کر چکے ہو، جو اللہ کی نافرمانیاں تم کر چکے ہو، جب تم میری اطاعت میں آ جاؤ گے، یعنی میرا کلمہ پڑھ لو گے، مسلمان ہو جاؤ گے، عقیدہ توحید اختیار کر لو گے، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ جو تمہارے سابقہ گناہ ہے وہ اللہ معاف کرائیں گے. فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، ذنوب کا معنی ذنب کی جمع ہے، زیادہ گناہ تم جو تمہارے ہیں وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور اگلا ایک فائدہ، اور وہ تمہیں مہلت دے گا. وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور وہ تمہیں مہلت دے گا. اخر یؤخر، تخصیص کو مؤخر کر دینا یا اس کو مہلت دے دینا. کم تمہیں الی اجل مسمى، اجل کہتے ہیں وقت کو، مسمى وہ چیز جس کا نام رکھا جائے، لیکن مطلب کیا ہے؟ مقرر. یعنی وہ ٹائم اور وہ وقت جو اللہ نے مقرر کیا ہے. یعنی ایک انسان کی طبعی موت ہے، وہ انسان نے مرنا ہی مرنا، اس کا کفر اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مومن ہے تو پھر بھی اس نے مرنا ہے، وہ کافر ہے تو پھر بھی اس نے مرنا ہے. لیکن ایک وہ موت ہوتی ہے جو اچانک آتی ہے، جیسے اللہ کے عذاب کی صورت میں. تو لہٰذا اگر تم انسان بن جاؤ گے تو پھر جو تمہاری طبعی موت ہے وہی تم مرو گے، اللہ کا عذاب تمہیں نہیں آئے گا. یعنی دنیا کے اندر اللہ کا تم پر عذاب نہیں آئے گا. دو ٹائم لمٹ اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، اس وقت کے اوپر پھر تمہیں موت آئے گی. اس لیے فرمایا وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ کون؟ اللہ. اور وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا، اور وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا. ساتھ ہی بتایا ان اجل اللہ، ان بے شک یا بلا شبہ، اجل اللہ اللہ کا مقرر وقت، اللہ کا مقرر وقت، اذا جاء جب آ جائے، یعنی جب جو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ہے جب وہ آ جائے، لا یؤخر، وہ مؤخر نہیں کیا جاتا، وہ مؤخر نہیں کیا جاتا. یعنی جب اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ مؤخر نہیں ہو سکتی، چاہے وہ طبعی موت کا وقت ہے یا پھر تم اگر صراط مستقیم پر نہیں آؤ گے تو اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا تو پھر تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، معافی ختم ہو جائے گی، اور پھر تم اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور ایسا ہی ہوا اس قوم کے ساتھ، ایسا ہی ہوا کہ پھر اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا. ساتھ ہی سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا لو کنتم تعلمون، لو کا معنی یا کاش، اور کنتم تم ہوتے، تعلمون جانتے، کاش تم جانتے ہوتے. کیا مطلب ہے؟ کہ کاش تمہیں اس حقیقت کا پتہ چل جاتا کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو وہ ٹال نہیں سکتا، اور پھر ہمارے لیے معافی کا دروازہ
دروازہ بھی بند ہو جائے گا، لہذا ابھی وقت ہے، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے کہ تم اللہ کی بات میں لگ جاؤ اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ باقی باتیں آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ ان 4 آیات میں وہ باتیں آئی ہیں وہ بالکل سادہ سی باتیں ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، اور میں نے تھوڑا سا ہسٹوریکلی اور تاریخی اعتبار سے بھی بتا دیا کہ نوح علیہ السلام کب آئے ہیں اور کب ان کو نبوت ملی ہے اور اس کی وجہ کیا بنی۔ وجہ آپ کے سامنے ہے کہ جب قوم شرک کی طرف چلی گئی تو پھر اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے آ کے اپنی قوم کو سمجھایا جس طرح تمام انبیاء کرتے آئے ہیں، تو انہوں نے بھی وہی کام کیا، لیکن قوم جب باز نہیں آئی تو پھر آگے ان کی سزا بھی کیسے ہوئی اس کا ذکر بھی آگے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔